فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، جو کہ حجت الاسلام علامہ صادق حسن نجفی قبلہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے، جسے مرتب کیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری علوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 175 ہے اور 6ٹھی مجلس ہے یہ علامہ صاحب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنامہ کلام سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ شعراء کی اس آخری آیت کی روشنی میں جو ہمارا سرنامہ کلام ہے کہ آنے والے امام کی نصرت ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ مرد کس طرح سے امام کی نصرت کریں گے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر کئی مرتبہ مختلف مقام پر گفتگو ہو چکی ہے۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ خواتین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی مومنات آنے والے کی کس طرح مدد کر سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں پچھلی تقریر میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک ایسا جہاد ہے جو ہر دور کی عورتوں پر شریعت نے رکھا ہے، اور یہ وہ جہاد ہے کہ مردوں کا جہاد اقدامی غیبت امام میں ساقط اور موقوف ہے، لیکن عورتوں کا جہاد کہ جس کا ثواب مردوں کے جہاد کے برابر ہے اب تک جاری ہے، ظہور امام تک جاری رہے گا۔ اور یہ جو جہاد عورتوں کا ہے یہ ان کی طرف سے امام زمان علیہ السلام کی ایک مدد بھی ہے۔ یہ 3 طریقے سے مدد کرنا ہے۔ پہلا یہی کہ لشکر امام کو تباہی سے بچایا جائے، اور بے پردگی امت، قوم، مذہب اور کسی جہاد میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ امت کی تباہی بھی اسی میں ہے، قوم کی تباہی بھی اسی میں ہے، مذہب کی تباہی بھی اسی میں ہے، اور صحیح روایات کی بنیاد پر جہاد میں بھی اگر یہ بے پردہ عورتیں داخل ہو جائیں تو وہاں بھی تباہی ہے۔ لشکر امام کو تباہی سے بچایا جائے، اور اس سے ہٹ کر یہ تمام عرصہ جو غیبت امام کا ہے، اس میں یہی نصرت امام ہے کہ پردے کو باقی رکھا جائے۔ پردے کے موضوع پر میں کافی تقاریر کر چکا ہوں، لیکن میں اس کا صرف ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جو کچھ فقہی مسائل پر مشتمل ہے۔ اگرچہ عام طریقہ مجالس کا جو مقرر کیا گیا ہے اس میں مسائل کا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دوں۔ پردے کا وہ تصور بھی غلط ہے جس میں عورت کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ تصور بھی غلط ہے جس میں عورت کو ہر قسم کی آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ شریعت مرد کے لیے بھی نہ تو یہ پسند کرتی ہے کہ وہ مطلق آزاد ہو، اور نہ ہی اس کے اوپر ایسی بیجا پابندیاں لگاتی ہے جو اسے اس کے فرائض سے روک دیں۔ یہی مسئلہ عورت کا ہے۔ رہبر اسلامی انقلاب ایران حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الخمینی رضوان اللہ علیہ متعدد اپنے خطبات میں مسلسل یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسلامی نقطہ نگاہ سے عورت میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت عام جملہ ہے، لیکن جس انداز سے جو حق مرد کو حاصل ہے وہ عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ ہر وہ کام عورت کر سکتی ہے جس سے بے پردگی نہ ہو رہی ہو، بس یہ ایک اصول ہے۔ تو اب اس پردے کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ اور اب جب کہ کہا جائے کہ لشکر امام کی مدد اس طرح سے کیجیے کہ پردہ کیجیے، تو مراد یہی ہے کہ جو شریعت نے بتایا ہے۔ ہاں، یہ ہے عورتوں کا جہاد جو انہیں آج کے دور میں بھی کرنا ہے، اور نصرت امام کرتے ہوئے اسے انجام دینا ہے۔ یہ ان کے جہاد کا پہلا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو عورتوں کو نصرت امام کرنا ہے،
وہ یہ کہ جب کبھی امام کی جانب سے صدا آئے، جب کبھی امام کی جانب سے بلاوا ہے، جب کبھی امام کی جانب سے آواز آئے، تو وہ اپنے گھر والوں کو روکے نہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کرے کہ امام بلا رہے ہیں، جیسے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے کیا تھا، جیسا کربلا والوں کی ماؤں نے کیا تھا۔ کربلا والوں کی بیویاں اور بہنیں تھیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دین پر کبھی مشکل وقت بھی پڑتا ہے تو ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہر بیٹی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا باپ سلامت رہے۔ تو یہ فکر نہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا بھی خطرہ کا مقام ہے، جو چاہے اب دین کا تقاضا بھی کر رہا ہو قربانی دینے کا، اور وہ جانے کو بھی تیار ہو تو گھر والے روک لیتے ہیں۔ نصرت امام یہ ہے کہ اس لیے آمادہ رہیے کہ جب بھی امام بلائے گا تو ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کفن پہنا کر بھیجے گی، بہن اپنے بھائی کو رخصت اور الوداع کہے گی، اور بیٹی خود اپنے باپ کو آخری سلام کرے گی، بیویاں خود اپنے شوہروں کو رخصت کریں گی اور اس کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ رہیں گی۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اگر امام علیہ السلام سے پہلے ہی کبھی دین پر وقت پڑ جائے تو وہ عورت جو نصرت امام کرنا چاہتی ہے وہ اپنے گھر کے تمام مردوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی نہیں، فقط تیار نہیں بلکہ اگر وہ لوگ نہیں راضی ہیں تو انہیں مجبور کر کے بھیجا جائے، اور اسی بات کو آپ اور پھیلائیں کہ عورتوں کی نصرت امام زمانہ یہ ہو کہ اگر ان کے گھر والے شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، امام آئیں گے فقط شریعت کو بچانے کے لیے، تو عورتوں کے لیے امام علیہ السلام کی مدد کا طریقہ کیا ہے کہ اگر گھر والے جا رہے ہوں تو باخوشی رخصت کریں، اور اگر نہ جا رہے ہوں تو انہیں مجبور کر کے بھیجا جائے کہ دین کا کام ہے، جاؤ اور جا کے انجام دو۔ تو بس یہی امام کے جانے کے بعد انجام دینا ہے۔ اور غیبت امام میں اس کا دوسرا حصہ ہے کہ آج امام علیہ السلام نہیں ہے، آج امام کی مدد کیسے کرو گے؟ یہ تصور بھی ذہنوں سے نکال دیں کہ جب امام آئیں گے تو تب ہی مدد کریں گے، نہیں، مدد آپ کو ہر وقت کرنا ہے، اور دو اماموں کی کرنی ہے۔ آنے والا امام جب آئے گا تب مدد کے لیے بلائے گا، لیکن اس کی غیبت میں بھی آپ کو دین کی مدد کرنا ہے، اور وہ اس امام کی بھی مدد کرنا ہے جس نے کچھ سوچ کر حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی مدد بھی فقط میدان کربلا تک نہ تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی آواز قیامت تک صاحبان ایمان تک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی مدد کس کے لیے چاہیے تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام جان بچانا چاہتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام قربانی سے بچنا چاہتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کیوں صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے مدد نہیں چاہیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو اس دین کے لیے مدد چاہیے جس کے لیے امام حسین علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، عباس کو قربان کر رہے ہیں، علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں۔ تو دین کے لیے امام حسین علیہ السلام مدد طلب کر رہے ہیں، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کی چادر کو قربان کر رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام دین کے لیے مدد چاہتے ہیں، اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر کے مدد چاہنے کا مقصد کیا تھا کہ آؤ دین خدا کی مدد کے لیے۔ تو اب دین خدا کو اگر آج بھی مدد کی ضرورت ہے تو آج امام کی مدد کیا ہوئی؟ دو اماموں کے آنے والی امام کی بھی اور کربلا میں پکارنے والے امام کی بھی، دونوں اماموں کی مدد یہ ہے کہ دین کی مدد کریں۔ دین کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے؟ خود دین پر عمل کریں، جو دین پر عمل نہیں کر رہا جس حد تک ممکن ہو اس سے دین پر عمل کروائیں۔ تو اگرچہ یہ مردوں کے لیے بھی لیکن ساتھ ساتھ یہ عورتوں کے لیے بھی یہ نصرت ہے، امام کی نصرت ہے۔ یہ ہوا دوسرا طریقہ نصرت امام کا کہ اپنے گھر والوں کو امام کے راستے پر چلنے سے نہ روکا جائے، بلکہ اگر وہ خود رکیں تو ان کو ترغیب اور شوق دلا کر آگے بڑھایا جائے۔ لیکن یہ دو جزوی مدد ہے۔ اہم ترین مدد کیا ہے؟ جو کربلا والے امام کی بھی مدد ہوگی اور آنے والے امام کی بھی۔ اب آخری چیز جس نے آج کی عورتیں امام زمانہ کی مدد کر سکتی ہیں، انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی مجلس میں کروں گا۔ تو اب ایک مومنہ کو ایسا ہونا چاہیے جیسے
عمیر ابن عامر کی بیوی تھی، جیسے مختار کی بہن تھی، کہ وہ اپنے شوہر کو مجبور کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری رازدار بن کر تمہاری اس راز کی حفاظت کروں گی، تم مجھے مددگار پاؤ گے۔ یا مختار کی بہن ہے جو اپنے شوہر کو مجبور کر رہی ہے کہ بھائی کی رہائی کے لیے، فقط بھائی کی رہائی نہیں بلکہ یہ قاتلان آل محمد سے انتقام کی تیاری اور آغاز ہے۔ تو مختار کی بہن جیسی مومنہ ہو، عمیر ابن عامر کی بیوی جیسی مومنہ ہو، جو دین خدا پر گھر والے چل رہے ہوں تو مدد کرتی ہیں، اور اگر نہ چل رہے ہوں تو مجبور کرتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے۔ اپنی ذاتی پسند کی خاطر، اپنی ذاتی خواہش کی خاطر ایک عورت اپنے گھر والے سے مطالبہ کر کے ہر چیز منوا لیتی ہے۔ کیا خدا کے دین کی خاطر، کیا احکام شریعت کی وہ اپنے گھر والوں سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی؟ مختار کی بہن نے مطالبہ منوایا، اور جس وقت بھائی قید سے رہا ہو کر آیا تو خوشی کے مارے یہ حالت ہوئی کہ مختار کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اب مختار اپنے مقصد اور ارادے کے لیے فکر مند اور کوشاں ہے کہ کس طرح سے میں اس مقصد کو پورا کروں جس کا میں نے وعدہ بھی کیا ہے اور قسم بھی کھائی ہے۔ مختار پریشان ہے، قسم کھا کر آئے ہیں کہ جب تک میں خون کا انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک نہ بستر پر سوؤں گا، نہ نیا لباس پہنوں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا، نہ عورتوں کے قریب جاؤں گا، اور نہ لذیذ کھانے کھاؤں گا۔ بلکہ روایت تو یہ ہے کہ جب مختار کوفے سے نکلے تھے، ابن زیاد نے مہلت دی تھی کہ 3 دن کے اندر کوفہ چھوڑ دینا، ورنہ اس کے بعد تمہارا خون پھر مباح ہو جائے گا۔ حاکم کا حکم آ گیا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے پر مجبور ہوں، مگر فقط میں 3 دن کے لیے اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اگر 3 دن کے بعد میں نے تمہیں کوفے میں پایا تو اس کے بعد تمہاری جان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مختار دربار ابن زیاد سے عمیر کے گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اب تیرے لیے بھی کوفے میں رہنا مناسب نہیں ہے، چل میرے ساتھ کوفہ چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر عمیر کو لے کر چلے اور کوفے کے سے باہر نکلتے ہی کہا، اب یہاں سے تمہاری اور ہماری جدائی ہے، میں تو ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی مدت صرف ہو جائے۔ یہ کہہ کر عمیر کو روانہ کیا اور آگے چلے تو روایت یہ ہے کہ سفر میں ایک پرانا دوست مل گیا مختار کو۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے، مختار تمہاری دائیں آنکھ کو کیا ہوا؟ روایت میں ہے کہ جب پہلے دن مختار نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تھا تو ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو کہ مختار کو مارو، تو مختار کی ایک آنکھ پر ضرب آئی اور اس کے بعد وہ زخم بڑھتا رہا قید خانے میں، یہاں تک کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ تو اب وہ سوال کرتا ہے کہ تمہاری ایک آنکھ کو کیا ہوا؟ مختار جواب دیتے ہیں، یہ ابن زیاد کا پہنچایا ہوا زخم ہے، اور میں نے خدا سے قسم کھائی ہے کہ میں امام مظلوم کے خون کا انتقام لوں گا، اور جب تک جناب یحییٰ ابن زکریا کے خون کی طرح اس خون کا انتقام نہ لے لوں اس وقت تک میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ عزم کر کے مختار کوفے سے نکلے، سیدھے مدینے پہنچے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد مختار کی اپنی بہن سے ملاقات ہوتی ہے، بہن کا انتقال ہوا، مختار روئے اور غسل و کفن کے بعد اپنے بہنوئی سے الوداع حاصل کی۔ اب مختار اسی فکر اور پریشانی میں چلے کہ کس طریقے سے اور کس مقصد سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ مکے میں اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے کربلا کے واقعے کے اثرات کو دیکھتے ہوئے اپنی حکومت کو قائم کرنے کا انتظام شروع کیا تھا۔ مدینے والوں کو بار بار نواسۂ رسول کی شہادت یاد دلا کر حاکم شام یزید کے خلاف بغاوت شروع کرنے کا پروگرام بنایا۔ مختار کے کان تک یہ اطلاع پہنچی۔ مختار خود عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل جاؤں اور ہم اور آپ مل کر اپنے اپنے اثر سے کام کریں، اور حاکم شام اور ان تمام لوگوں کو جو قاتل امام ہیں اور قتل امام میں شریک ہوئے ہیں ان سب کو سزا دیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ عبداللہ ابن زبیر ان چند آدمیوں میں سے تھے جن سے یزید نے بیعت حاصل کی تھی۔ امام حسین کے ساتھ انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خاندان رسالت کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب مختار نے دیکھا کہ یہ خاموش ہیں تو مختار ان سے مایوس ہو کر مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے۔ طائف مختار کا آبائی وطن ہے جہاں ان کا خاندان رہتا ہے۔ 1 سال تک مختار فکر و پریشانی کی حالت میں رہے کہ میں اکیلا اور تنہ تنہا ہوں، کس طریقے سے امام مظلوم کے خون کا انتقام لوں۔ سوچتے رہے اور حکمت عملی کا جائزہ لیتے رہے۔ ادھر اسی عرصے میں عبداللہ ابن زبیر نے یہ منظر دیکھا کہ کربلا کے واقعے کے اثرات پھیل رہے ہیں
اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ 1 سال پہلے جب مختار آئے تھے تو اس وقت خود عبداللہ ابن زبیر ڈرے ہوئے تھے کہ اتنی مضبوط حکومت سے کس طرح ٹکراؤں، لیکن اب دیکھا کہ جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں، لوگ یزید کے خلاف ہو رہے ہیں۔ بلکہ تاریخ میں تو مدینے والوں کا تو واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ مدینے تک یہ جب اطلاع آئی کہ یزید نے نواسۂ رسول کو شہید کیا تو مدینے والوں کو ایک مرتبہ ندامت اور افسوس نے گھیر لیا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اس کے بعد مدینے سے 5 آدمیوں کا ایک وفد گیا، جس میں ایک تو عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عامر ابن زبیر بھی شام جا کر یزید سے ملاقات کریں اور معلوم کریں کہ کیا سبب تھا قتل حسین کا۔ یہ سب لوگ مدینے گئے۔ یہ سب لوگ بزرگ تھے جن کی بات کا ایک وزن تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینے میں سے پلٹ کر آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو حاکم شام کو کچھ سمجھتے تھے لیکن وہ کچھ نکلا۔ ایسے آدمی کی ہم کیسے اطاعت کریں جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، جو محرم کے ساتھ فعل حرام کرتا ہے، جو اپنے ساتھ بندروں اور کتوں کو رکھتا ہے اور جو داڑھی کو منڈواتا ہے، اور اسی طرح سارے یزید کے گناہ اور مظالم بیان کیے، یہاں تک کہ آخری فقرہ یہ تھا کہ اگر اب بھی ہم نے یزید کی بیعت کی تو ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسے یا آسمان سے بجلی گرے اور عذاب خدا ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مدینے والوں نے ان کی بات کو سنا، سب نے یزید کی بیعت کا پٹا اپنے گردنوں سے اتار پھینکا اور عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، آج سے آپ ہمارے حاکم ہیں۔ اب ابن زبیر نے دیکھا کہ ہر طرف اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ اس حکومت کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب عبداللہ ابن زبیر کو مختار کی تلاش ہوئی۔ 1 سال کی تلاش کرتے رہے، لیکن مختار تو اپنے قبیلے طائف جا کر بیٹھ چکے تھے۔ 1 سال کے بعد جب حج کا موقع آیا، مختار حج کے لیے آئے اور حج کے بعد مدینے پہنچے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مدینے پہنچے۔ زیارت قبر رسول کے لیے وہاں دیکھا تو مختار کو مسجد نبوی میں موجود پایا۔ مختار مل گئے لیکن اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، یہ آدمی ہمیں مل جاتا تو کتنا اچھا رہتا، لیکن کیا کروں، اس سے پہلے اس کو انکار کر چکا ہوں، اب کس طرح اس کو ملاؤں۔ صالح انصاری عبداللہ ابن زبیر کے ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور مختار کو منا کر لاتا ہوں۔ مختار کے پاس گئے اور عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دو، تم دونوں مل کر ایک حکومت قائم کرو اور تم اپنے مقصد کو حاصل کرو۔ انہوں نے مختار سے یہ کہا۔ مختار نے کہا، میں تو پہلے دن ہی 1 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن ابن زبیر نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی رائے ظاہر نہ کی۔ کہا، ابن زبیر کے دل میں خیال تو تھا، مگر وہ ڈر رہے تھے کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ حکومت چوکنا ہو جائے اور ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ اب وہ تیاری کر چکا ہے، اب تم اس کا ساتھ دو۔ مختار خوشی کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کے پاس آیا اور کہا، میں فقط 2 شرائط پر تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت کے دوران جتنے بھی کام ہوں گے سب میرے مشورے سے انجام دینا۔ دوسری بات یہ کہ جب حکومت قائم ہو جائے تو یزید اور قاتلان امام سے انتقام لینا۔ ابن زبیر نے کہا، میرا بھی یہی مقصد ہے مختار، میں فقط تم سے کتاب خدا اور سنت رسول پر بیعت لیتا ہوں۔ مختار نے کہا، ان چیزوں پر تو میں ایک حبشی غلام کی بیعت بھی کر لوں گا، تم پھر بھی میرے ساتھی ہو۔ مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے مختار کی مدد سے اپنی حکومت حجاز میں قائم کر لی۔ یہ حکومت شام کی حکومت کے مقابلے میں تھی اور مختار نے اس حد تک عبداللہ ابن زبیر کی مدد کی کہ جب عبداللہ ابن زبیر کا سگا بھائی مدینے سے ان کے خلاف فوج لے کر آیا تو انہوں نے خلافت کیسے قائم کی ہے تو خود مختار آگے بڑھے، اپنی فوج لے کر گئے اور اس کا مقابلہ کر کے اس کو دور کیا۔ اور اس کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر محاصرے میں آ گئے تھے تو یہ مختار تھے جو یزید کی فوج کو روکے ہوئے تھے۔ کون سا محاصرہ؟ اب تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم شام یزید تک بھی اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ مدینے کے اندر یہ انقلاب آ گیا ہے، مکے کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ آخر اس نے ایک مرتبہ مسلم ابن عقبہ جو اس کی فوج کا ایک سردار تھا، اور جو مسلم ابن عقبہ فقط اتنی بات جانتا تھا کہ قرآن میں آیا ہے خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حاکم کو مانو، سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ تو اس کو فقط یہ معلوم تھا کہ حاکم جو بھی حکم دے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔
یزید کو اس کی وفاداری پر پورا بھروسہ تھا، اور اتنا بھروسہ تھا کہ اگرچہ یہ بیمار تھا مگر یزید کو اس کام کے لیے اس کے علاوہ کوئی آدمی مناسب نہ لگا۔ بیماری کے بستر سے اسے اٹھایا اور کہا، ایک کام ہے، وہ یہ کہ مدینے اور مکے والوں نے میرے خلاف جو بغاوت کی ہے، انہیں اس بات کا حکم دینا ہے کہ تم یہ لشکر لے کر جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے اور تم اس دنیا سے جانے لگو تو تمہارے بعد حسین ابن نمیر اس لشکر کا سردار ہوگا۔ حسین ابن نمیر جناب علی اکبر کا قاتل بھی تھا۔ یہ کہہ کر اس لشکر کو بھیجا اور کھلی اجازت دے کر بھیجا کہ تمہارے لیے مدینے کا مال، عزت اور خون بالکل مباح ہے۔ ادھر مدینے والوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مدینے پر جو یزید کا حاکم تھا اس کو باہر نکال دیا۔ یہ سب سے زیادہ دشمن تھے مروان ابن حکم کے۔ چنانچہ مدینے کے سب لوگوں نے مل کر اس گھر پر حملہ کیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں سیدھا چوتھے امام کے پاس آیا۔ کہا، اے فرزند رسول، آپ کے گھر کے علاوہ مجھے کوئی جا پناہ نظر نہیں آ رہی، آپ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا، بے شک تو میرے پاس پناہ کے لیے آیا ہے، تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی عائشہ بنت عثمان ابن عفان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کے گھر کی ساری عورتوں کو ساتھ میں رکھا اور مروان ابن حکم رات کی تاریکی میں مدینے سے فرار اختیار کر گیا۔ یزید کے خاندان کے دوسرے افراد مدینے میں تھے، ان کے گھروں کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے بڑے مظالم کیے تھے، اب تک یہ سوچ کر کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ان لوگوں نے امان چاہی تو مدینے والوں نے ایک شرط پر امان دی کہ قسم کھا کر جاؤ کہ یہاں کا راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، ہمارے حالات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ انہوں نے قسم کھا لی۔ ان سب کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر یزید کا لشکر آ کر ٹھہرا۔ مسلم ابن عقبہ کا مروان بن حکم اس میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کے بعد کہا، موقع بہت اچھا ہے، مدینے والوں نے انقلاب تو برپا کر دیا ہے لیکن تیاری نہیں ہے، حملہ کرو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ مسلم ابن عقبہ پورا لشکر لے کر آیا، چنانچہ ایک مرتبہ مدینے پر حملہ کیا گیا۔ مدینے کے مردوں نے باہر آ کر مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنے والوں میں خاندان اہل بیت کے بھی کچھ افراد شامل تھے۔ چنانچہ روایت یہی ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے اون و محمد تو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے تیسرے بیٹے اون اصغر اور اسی مقابلے کے دوران یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کے چوتھے بیٹے بھی اسی مقابلے میں شہید ہوئے۔ خاندان اہل بیت نے بھی مقابلہ کیا، مگر کہاں چند جوشیلے نوجوان اور کہاں یہ پورا لشکر۔ مدینے کے اوپر حملہ کیا، جب ساری کی ساری فوج مدینہ شہید ہو گئی۔ اب یہ لشکر آگے بڑھا، مدینے والے گھبرائے، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے سب روضہ رسول میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ مسجد نبوی حرم ہے۔ یہ دستور اور اصول مسلمہ تھا کہ جو بھی قبر رسول کے پاس پہنچ گیا اب اس کی جان محفوظ رہے گی، لیکن مسلم ابن عقبہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حکم دیا کہ فوج کو کہ قبر رسول کی طرف بڑھ جاؤ۔ ایک مرتبہ پوری فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ رسول میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں اس طرح سے خون بہایا گیا کہ قبر رسول جو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، مسجد نبوی میں وہ پورا حصہ خون سے بھر گیا اور زمین پر خون بہنے لگا۔ فقط اسی کے اوپر اکتفا نہ کی گئی بلکہ حکم جاری کر دیا کہ سوائے علی ابن الحسین کے باقی سارے مدینے کا مال، عزت اور جانیں مباح ہیں، اور 3 دن کی مہلت دی اپنی فوج کو کہ 3 دن میں جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو، وہ کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ روایت میں ہے کہ ظلم کے بعد 1000 زنا زادے پیدا ہوئے تھے۔ تو اب 3 دن تک پورے مدینے والوں کی عزت اور مال و جان خطرے میں تھے، اور اس وقت مدینے کے جتنے افراد بھی تھے جن کے لیے ممکن ہو سکا وہ اپنی عورتوں کو چوتھے امام کے گھر میں لا کر چھوڑ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 400 اور ایک روایت میں کہ 4000 مدینے کی عورتیں چوتھے امام کے گھر میں رہیں، جب تک مسلم ابن عقبہ کا لشکر لوٹ مار کرتا رہا، اور ان عورتوں کا فقرہ بھی یہی تھا۔ خدا کی قسم ہم اپنے باپ اور شوہر کے گھر میں بھی اتنے آرام اور سکون سے نہ رہے جتنے پرسکون امام معصوم کے گھر میں رہے تھے۔ گفتگو تو بہت طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ مسجد نبوی قبر رسول پر بیٹھ کر شراب پی گئی۔ مسجد نبوی میں عورتوں کو لا کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں اور گدھوں کو باندھا گیا
3 دن تک ان کی ساری نجاستیں روضہ رسول کے پاس جمع ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی کے اندر کتوں کو ممبر رسول کے پاس بٹھایا گیا اور اتنی دیر تک بٹھایا گیا کہ ممبر رسول پر کتوں نے پیشاب کیا۔ یہ منظر سب مدینے والے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وقت پر نصرت امام نہ کی تھی۔ انشاءاللہ موقع ملا اس سلسلہ کلام میں بات آگے بھی آئے گی۔ اور اب اس وقت تمام لوٹ مار کے بعد تمام مدینے والے اتنے ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ 3 دن کے بعد مسلم ابن عقبہ نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو بیعت کرنے کو تیار ہے یزید کی، تو سارا مدینہ دوڑا دوڑا چلا آیا۔ تب مسلم ابن عقبہ یہاں سے چلا تھا۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری تھا۔ 20 25 افراد گرفتار کر کے لائے جا رہے تھے اور گردنیں اڑائی جا رہی تھیں۔ ایک مرتبہ میرا چوتھا امام وہاں سے گزرا۔ میرے چوتھے امام نے مسلم ابن عقبہ کو دیکھا اور آپ مسلم ابن عقبہ کے دربار کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت مسلم ابن عقبہ کی زبان پر آل محمد کے بارے میں گستاخیاں بھی تھیں اور جیسے ہی امام آئے تو بے اختیار وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ آ کر امام کو پہلو میں بٹھایا۔ امام نے یہ منظر دیکھا اور کہا، اے بندے خدا سے ڈر، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان سب کو رہا کر دے اور ان سب کو آزاد کر دے۔ فی الفور اس نے حکم جاری کیا، ان سب کو آزاد کرو اور انعام دے کر رہا کرو۔ اس کے بعد میرا چوتھا امام تھوڑی دیر بیٹھ کر تشریف لے گیا۔ مسلم ابن عقبہ کے وزیروں نے پوچھا، ارے ابھی تو اتنے غصے میں تھا اور امام آئے تو نے اتنے احترام کے ساتھ سلوک کیا؟ کہا، کیسے بتاؤں؟ جیسے ہی امام کے چہرے پر میری نظر پڑی، ایک ایسا خوف اور رعب میرے دل میں طاری ہوا، پھر مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ شان امامت ہے۔ اب مسلم ابن عقبہ مدینے سے فارغ ہو کر مکے کی جانب چلا تو راستے میں مسلم ابن عقبہ کی حالت بے اختیار خراب ہوئی۔ اس نے ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کو بلایا اور کہا، قرآن نے چونکہ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے آقا کی حکم کا اطاعت کر رہا ہوں، یعنی یزید کی۔ بس آج سے یہ لشکر تیرے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر ابن نمیر کے حوالے لشکر کیا اور جب موت آنے لگی تو وقت آخر کہنے لگا، اے خدا گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے نیک عمل اور افضل عمل کیا ہے وہ یہ کہ مدینے والوں کا خون بہایا اور قبر رسول کو لوٹا اور روضہ رسول کی توہین کی ہے۔ کسی نے پوچھا، اے مسلم، تو مرتے وقت یہی باتیں کہہ رہا ہے؟ کہا، ہاں، اس لیے کہ میں نے مدینے کو تباہ کیا اور قبر رسول کی بے حرمتی کی قرآن کی آیت پر عمل کر کے، کیونکہ قرآن نے مجھ سے کہا تھا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو اور میں نے اپنے اولو الامر کی اطاعت کی ہے، یعنی یزید کی۔ بس قرآن کو اہل بیت سے جدا کرنے کا یہی انجام اور نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ابن نمیر کے ہاتھ میں لشکر آ گیا۔ مکے کا محاصرہ کیا گیا۔ مکے والے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مکے والوں میں مختار موجود ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے ایک پہاڑ میں چھپ کر پوشیدہ ہو گئے، لیکن مختار اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر ابن نمیر کے پورے لشکر کو روکے ہوئے ہے۔ ابن نمیر روزانہ حملہ کرتا ہے اور اس کو مکے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا۔ آخر اس نے منجنیق میں آگ بھر بھر کر خانہ کعبہ کے اوپر پھینکنا شروع کی۔ کعبے کے پردے جلے، دیواریں گری، کعبے کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں، چاروں دیواریں گر گئیں۔ روایت ہے کہ کعبے میں جو تبرکات چلے آ رہے تھے وہ بھی جل گئے۔ مثلاً حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اسماعیل کے گلے پر جو چھری چلائی گئی تھی اور اس وقت جو دمبا آ گیا تھا، اس کے دونوں سینگ اب تک خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکے تھے۔ ابن نمیر نے جو آگ کعبے پر پھینکی، اس کے نتیجے میں کعبے کے پردے جل گئے اور سینگ بھی جل گئے۔ اس مینڈھے کے جو اسماعیل کا فدیہ بن کر آیا تھا، اور عین یہی وقت تھا کہ جب شام سے اطلاع آئی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ جب یزید کے مرنے کی اطلاع مکے میں آئی تو اب ابن نمیر گھبرایا اور یہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن مختار نے اس کو گھیر لیا، اور اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ کے گوشت گزار کیا جائے گا۔ یہاں پر چھٹی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔